الحمدللہ رب العالمین سلسلہ شرح قصیدہ معراجیہ کے ایپیسوڈ 2 میں حاضر ہیں انشاءاللہ الکریم۔ اس ایپیسوڈ میں بھی ہم 10 اشعار کے الفاظ معنی اور ان کی وضاحت سمجھیں گے۔ پہلا شعر ہے، نہا کے نہروں نے وہ چمکتا، لباس آب رواں کا پہنا، کہ موجیں چھریاں تھی دھار لچکا، حباب تاباں کے تھل ٹکے تھے۔ آب رواں یعنی بہتا پانی، موجیں یعنی موج کی جمع لہریں، چھریاں باریک اور نازک لکڑیاں، دھار پانی کا بہاؤ، لچکا چوڑا گوٹا، حباب بلبلا، تاباں روشن، تھل جگہ، ٹکے ہوئے سلیقے سے رکھے ہوئے۔ مصرع اولا یعنی نہا کے نہروں نے وہ چمکتا، لباس آب رواں کا پہنا، کہ نہروں نے نہا دھو کر بہتے پانی کا وہ چمکتا دمکتا لباس پہنا ہوا تھا۔ اسی طرح مصرع ثانیہ کہ موجیں چھریاں تھی دھار لچکا، حباب تاباں کے تھل ٹکے تھے، کہ ان نہروں کی موجیں گویا چھریاں تھیں، دھاریں پانیوں کے تیز بہاؤ باریک اور پتلے گوٹے کی طرح تھیں، ان کے پانیوں کے حباب تاباں یعنی چمکیلے بلبلے موجوں اور دھاروں میں اپنی اپنی تھل جگہ ٹکے بنائے بیٹھے تھے۔ پرانا پر داغ مل گجا تھا، اٹھا دیا فرش چاندنی کا، ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں، قدم قدم فرش بادلے تھے۔ مل گجا یعنی غبار آلود، کوسوں دور تک بادلہ، ریشم و چاندی کے تاروں سے بنا ہوا کپڑا۔ مصرع اولا پرانا پرداغ مل گجا تھا، اٹھا دیا فرش چاندنی کا۔ مہینے کی آخری تاریخوں میں جیسے کہ 27 رجب بھی مہینے کی آخری تاریخوں میں آتی ہے، تو اس میں چاندنی کا جو پرانا اور پرداغ میلا کچیلا جو فرش تھا اسے قدرت کی جانب سے اٹھا دیا گیا تھا۔ مصرع ثانیہ یعنی ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں، قدم قدم فرش بادلے تھے، کہ چاندنی کی جگہ میلوں میل تک قدم قدم پر ہر جگہ حور و غلماں اور نورانی فرشتوں کی نگاہوں سے نکلنے والے تاروں کے ہجوم اور بھیڑ سے گویا ریشم اور چاندی کے تاروں سے بنے ہوئے کپڑوں کے فرش بچھے ہوئے تھے۔ غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اب اس راہ گزر کو پائیں، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے۔ غبار یعنی دھول، نثار جانا تصدق ہونا۔ مصرع اولا یعنی غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اب اس راہ گزر کو پائیں، ہم گرد و غبار اور دھول بن کر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی قدموں کی گزرگاہ پر نثار ہو جائیں اور قربان ہو جائیں، واری واری ہو جائیں۔ ہم جیسے ناتواں اب کہاں اس عروج و قرب الہی والے مبارک راستے کو پا سکتے ہیں اور کیسے اس نورانی راہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ مصرع ثانیہ یعنی ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے، کہ وہ راستہ ایسا شان و شوقت اور ادب و تعظیم والا تھا کہ جس پر ہم امتیوں غلاموں کے دل جنتی حوروں کی آنکھیں اور فرشتوں کے نورانی پر بچھے ہوئے تھے۔ خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے۔ عالم دلکش منظر، قدسی فرشتے، جنا جنت کی جمع باغات۔ مصرع اولا خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، عشق و فراق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم سے نڈھال، اے میری جان ناتواں، اللہ پاک تجھے صبر عطا فرمائے، میں تجھے کس طرح وہ عالم دکھاؤں۔ مصرع ثانیہ جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، جبکہ قدسی یعنی نورانی فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہجوم کر کے اپنے نورانی جھرمٹ میں انہیں جنت کا دولہا بنا رہے تھے۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بارہ، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے۔ باڑا خیرات مچلنا، کسی چیز کے لینے کے لیے ضد کرنا، جبیں پیشانی۔ مصرع اولا یعنی اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بارہ، معراج کی رات ان جانے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کا صدقہ اتار اتار کر یہ نور کی خیرات تقسیم ہو رہی تھی۔ مصرع ثانیہ کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے، کہ عالم کو اپنی تابانی اور روشنی سے چمکانے والے چاند اور سورج مچل مچل کر ضد اور اصرار کے ساتھ اس والضحیٰ والے چہرے کے تقسیم ہونے والے نورانی صدقے میں سے جبین منور کے نور کی خیرات مانگتے تھے۔ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ چھلکنا، باہر نکلنا، جوبن ٹپکنا، حسن یا جوانی کا ظاہر ہونا۔ مصرع اولا یعنی وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی تو مبارک غسالہ غسل کا بچا ہوا پانی لبالب ہو کر اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن حسن و شباب کا نور اب تک ٹپک رہا ہے۔ مصرع
مصرع ثانیہ، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہانے میں جو برکت والا پانی بالفاظ ظاہر گرا یعنی نیچے تشریف لایا تھا، اس مبارک غسالے سے نور و رنگ بکھیرنے والے تاروں اور سیاروں نے اپنی آنکھوں کے کٹورے بھر لیے تھے۔ بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ دھون دھلی ہوئی چیز کا پانی، رنگ و روغن، چمک دھمک، اترن اتاری ہوئی۔ مصرع اولا، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ غسل مبارک کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں کے نورانی تلووں کو چومنے والا جو دھون یعنی پانی، بچا وہ نعمتوں کے ابدی گھر جنت کے در و دیوار کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے رنگ و روغن بنا۔ مصرع ثانیہ، یعنی جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ معراج کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم کی اترن یعنی پہلے والا مقدس لباس جنہوں نے پایا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ گلزار نور یعنی نورانی باغ کے مہکتے مہکتے خوشبودار پھول تھے۔ خبر یہ تحویل مہر کی تھی کہ رت سہانی گھڑی پھرے گی، وہاں کی پوشاک زیب تن کی، یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے۔ تحویل، سورج چاند یا کسی ستارے کا ایک برج سے دوسرے برج میں آنا۔ رت، کسی چیز کا زمانہ، سہانی پیاری گھڑی لمحہ، پوشاک لباس، زیب تن کرنا پہننا، بڑھانا، زیور کپڑے وغیرہ اتارنا، مراد صدقہ کر دینا۔ مصرع اولا، خبر یہ تحویل مہر کی تھی کہ رت سہانی گھڑی پھرے گی۔ معراج کی رات تحویل مہر یعنی آفتاب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک برج سے دوسرے برج یعنی مکان سے لامکان کی طرف پھرنے کی خبر گویا اس بات کی طرف اشارہ تھی کہ اب امتیوں کی خوش بختیوں کی رت، موسم اور زمانہ بدلے گا اور اچھی اور سہانی گھڑی آنے والی ہے۔ مصرع ثانیہ، وہاں کی پوشاک زیب تن کی، یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یعنی عالم لامکان کا لباس پہنا اور یہاں یعنی عالم ظاہر کا پہنا ہوا اور مبارک جوڑا بڑھا چکے یعنی صدقہ فرما چکے تھے۔ تجلی حق کا صحرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، درویا قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے۔ تجلی، روشنی، نور، صلاۃ و تسلیم، درود و سلام بھیجنا، نچھاور، تصدق کرنا، دو رویا، دو طرفہ، قدسی، فرشتے، پرا جمانا، صف بنانا، سلامی، یہاں اس سے مراد سلام عرض کرنا ہے۔ مصرع اولا، یعنی تجلی حق کا صحرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، معراج کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مقدس پر تجلی حق، انوار الہی کا نورانی صحرا سجا تھا، ہر جانب سے درود و سلام کے پھول نچھاور کیے یعنی برسائے جا رہے تھے۔ مصرع ثانیہ، درویا قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں سے گزر رہے تھے، وہاں وہاں دونوں طرف نورانی فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں سلامی پیش کرنے کے لیے منظم ہو کر صف بستہ کھڑے تھے۔ جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ خاک گلشن یعنی باغ کی مٹی، لپٹنا، جوش و محبت میں گلے سے لگ جانا، اترن اتاری ہوئی، نامرادی یعنی ناکامی۔ مصرع اولا، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، کاش ہم بھی وہاں خاک گلشن یعنی باغ کی مٹی ہوتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گورے گورے نرم و نازک قدموں سے لپٹ لپٹ کر اور چمٹ کر ان سے صدقے میں اترن لباس لیتے۔ مصرع ثانیہ، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے، مگر ہم بے کس و بے بس گناہ گار غلام کیا کر سکتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں تو دوری و محرومی کے ہی دن لکھے تھے، ناکام و نامراد ہی رہے۔ الحمدللہ، سلسلہ شرح قصیدہ معراجیہ کے ایپیسوڈ 2 کا اختتام ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔